السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شبانہ کا رنگ سانولا ضرور تھا مگر میں اس کے من میں آسانی سے جھانک سکتا تھا جو قطعی اجلا تھا، آئینے کی طرح صاف شفاف، لٹھے کی طرح دھلا دھلایا اور دودھ جیسا پوتر اور پاکیزہ. اس کے چہرے پہ ایک ملکوتی گمبھیرتا بکھری رہتی جو اسے دوسرے کالے رنگ کی عورتوں سے ممتاز کرتی. میں نے اسے لاتعداد بار دیکھا تھا مگر بات کرنے کی جرت کبھی نہ ہوئی. اسے آپ میری کم ہمتی کہہ لیجئے یا اس کے سولونے روپ کا روب. خواہش کے باوجود میں اس سے بات نہ کر سکا. پھر ایک ایسا موقع آ ہی گیا جس نے مجھے اس سے کسی قدر قریب کر دیا. وہ سب خواتین جلوس میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں. 20-25 عورتوں کے ہجوم میں وہ سب سے الگ ہو کر سمٹی سمٹی کھڑی تھی. جانے کیوں مجھے اس کا یہ شرمیلا شرمیلا سا انداز اچھا لگا. میں نے پوچھا، آپ یوں سب سے الگ کھڑی بیزار سی لگ رہی ہیں. وہ چونکی اور پھر مسکرا کر بولی، نہیں یہ بات نہیں، دراصل اتنی دور ہٹ کر میں سب کو آسانی سے دیکھ سکتی ہوں. میں نے بات کو آگے بڑھایا، کیا آپ سب کو ایک ساتھ دیکھنا ضروری سمجھتی ہیں؟ ضروری کیا ہے اور کیا نہیں یہ سب سوچنا بھی کب ضروری ہے. مجھے اس کی باتیں دلچسپ لگیں. وہ مسکرائی تو گہرے سانولے رنگ پر موتیوں جیسے چمکتے اس کے دانت بھی مجھے اچھے لگے. اس کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ کافی دل فریب تھی. 2 مہینوں سے مسلسل انتخابی سرگرمیوں میں ہم سب شریک تھے اور تقریباً 2 مہینے سے روز ہی ایک دوسرے سے مل رہے تھے مگر یہ ملاقاتیں زیادہ تر ایک دوسرے کو دیکھ لینے پر ہی موقوف تھیں. بہت سے لڑکے تھے اور بہت سی لڑکیاں اور سب نے اپنے اپنے کام تقسیم کر رکھے تھے اور ان کی بجاوری میں ہمہ مصروف تھے. اس دن ذرا فراغت تھی اور رابطہ جلوس ترتیب دیا جا رہا تھا. اتوار کے اتوار کسی نہ کسی علاقے میں ہمارا رابطہ جلوس انتخابی سرگرمی کا ایک حصہ تھا. ہم گاؤں گاؤں جاتے، گلی گلی کوچا کوچا پھرتے، عورتوں کے مسائل سنتے، ان کا حل سوچتے اور جو مسائل فوری طور حل ہو سکتے ان کو حل کرتے. ان کے مسئلے بھی کیا ہوتے تھے؟ طلاق کا مسئلہ، شوہر کی مار پیٹ کا دکھڑا، بیٹی کے جہیز کی فکر، 2 بیگھے زمین کے چھن جانے کا غم، راشن کی تقسیم میں دھاندلی اور گاؤں کے چودھری کے لفنگے بیٹے کی چھیڑ چھاڑ وغیرہ. بعض مسئلے ہم پل جھپکتے میں حل کر دیتے اور بعض کے لیے آئندہ کا وعدہ کر لیتے. نعرے لگتے، شور مچتا، نعرے لگا لگا کر ہمارے گلے بیٹھ جاتے. زندہ باد کی صدائیں گلے چھیل دیتی. جوش و جذبہ ہمارا ہم رکاب ہوتا. روشن مستقبل کا تصور ہمارے چہروں پہ نور برساتا رہتا اور ہم ہر لمحے وطن کی عزت پہ مر مٹنے کو تیار رہتے. رات بھر جاگتے، تمام دن گھومتے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا نہ پینے کا، نہ آرام کی تمنا نہ بے آرامی کا احساس. لہٰذا ایسے میں شبانہ کو دیکھ لینا اور دیکھ کر ذہن میں رکھنا ہی بڑی بات تھی. اس کے سامنے چہرے میں عجیب طرح کا سلونا پن تھا، عجیب قسم کی کشش تھی. شاید اس کی ایک دم سیدھی کھڑی اور ستی ہوئی ناک اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، یا شاید اس کی بے حد چھوٹی چھوٹی ذہین آنکھیں تھیں جو ہر وقت کچھ سوچتی رہتی تھیں. کوئی بات تھی ضرور جو میں سمجھ نہیں سکا تھا. میں کام کرتے کرتے اکثر الجھ جاتا. شبانہ کا خیال آتے ہی میرا ذہن بھٹکنے لگتا اور میں الجھ کے کام چھوڑ دیتا. جس قدر میں شبانہ کے بارے میں متجسس تھا اسی قدر میرے باقی ساتھی اس سے بے نیاز تھے. اول تو وہاں کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہ تھی اور اگر کوئی من چلا تھوڑی بہت خوش وقتی کے لیے اس رنگ و نور کے بہرے بے کراں کا ذکر کرتا بھی جو خواتین کے کمرے میں بہہ رہا ہوتا تھا، تو بس اسی قدر کے جیسے ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر کوئی فطرت کا متلاشی موجوں کے زیر و بم کے نظاروں سے تسکین قلب محسوس کرے. اس سے زیادہ کا نہ وقت تھا نہ موقع. ہم سب لڑکے خود کو ان کی حفاظت کا امین سمجھا کرتے تھے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی تھیں. وہ ہم سب پر اعتماد کرتی تھی اور ہم سب غیر ارادی طور پر ان کی حفاظت کا گویا ذمہ لے چکے تھے. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے ماحول میں وقتی رومانس کی راہ ہموار ہوتی؟
حالانکہ شہلا کے بے باک حسن سے اندر ہی اندر ہم سب مسحور ہو چکے تھے اور اس کی بے باک شخصیت سے خوف زدہ بھی۔ وہ ایک لمحے کو بھائی کہہ کے مخاطب کرتی، مگر اس کے بھائی کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا جو لفظوں کے نفی کرتا، دل کے چور کی چغلی کھاتا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ دل سے نہیں کہا، احمق کہیں کہ دھوکہ نہ کھا جانا میرے لفظوں سے۔ واضح طور پر اس کا چیلنج ملنے پر بھی ہم محتاط رہتے اور خود کو اس کا بھائی بنائے رہنے دیتے۔ باقی شمسا، زاہدہ، ہنا اور بہت سی دوسری لڑکیاں ہمارے لیے ایسی غیر اہم تھیں جیسے بہت سے نیلے پیلے ہرے ادے رنگ کے انتہائی بد ذوق سے گڈ مڈ کر دیے جائیں۔ وہ لڑکیاں تھیں، خوشبوئیں تھیں، رنگ تھیں، مگر غلط ملت اور غیر محسوس۔ ان سب میں شبانہ کا رنگ نرالا تھا، جیسے بنفشہ کے پھول جو پہاڑوں پر کھلتے ہیں، جو دریاؤں کے کناروں پہ پائے جاتے ہیں، جن کو چاہنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ شبانہ ان بے شمار رنگ برنگ پھولوں میں ایک ایسا ہی پھول تھی، ان بہتی مچلتی خوشبوؤں میں ایک ایسی ہی خوشبو تھی۔ اور اس دن رابطہ جلوس کے موقع پہ میں اس سے ہم کلام تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ یہ لمحے طویل ہو جائیں، چنانچہ یوں ہی بات بڑھانے کو کہا، آپ تو اس سے بھی پہلے کئی جلوسوں میں جا چکی ہیں۔ ہاں، اکثر، وہ سوچتے ہوئے مسکرائی، یعنی ہر مرتبہ نہیں جاتی۔ میں بلا وجہ گفتگو کو طول دے رہا تھا۔ نہیں، ہر مرتبہ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیا آپ اسے ضروری نہیں سمجھتی؟ ضروری تو سمجھتی ہوں، وہ مسکرائی اسی والہانہ انداز میں، اور اس کے ہونٹوں کے بیچ موتیوں کی لڑیاں جھلملا اٹھیں۔ مگر رابطہ جلوسوں کے سلسلے میں اپنی حاضری اس قدر ضروری محسوس نہیں کرتی۔ اگر آپ اسی انداز میں سوچیں تو جلوس کیسے بنے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، وہ اس دفعہ کھلکھلا کے ہنسی۔ میں بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ بولی، سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری تو کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ذاتی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں غم کی پرچھائیاں سی لہرائیں، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے اس غم کی وجہ جان سکتا، مسز رب نواز نے سب کو بس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شبانہ سب لڑکیوں کے ہجوم میں مل گئی اور اپنی نیلی سوتی چادر سنبھالتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ تب میں نے عہد کیا کہ الیکشن ختم ہوتے ہی مسز رب نواز سے شبانہ کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بناؤں گا، اس کے سب غم بانٹ لوں گا، اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے مسکرانے پہ مجبور کر دوں گا، اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سنبھالے نہ سنبھال پائے۔ اور اس رات میں نے اتنے خوبصورت خواب دیکھے اور ایک بہت حسین باغ دیکھا۔ پھولوں کے جھنڈ تھے، بے تحاشا رنگ برنگے اور قسم قسم کے پھول تھے، اور ان پھولوں پر پیاری پیاری دل فریب اور خوش رنگ تتلیاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ ایک سنہری پروں والی تتلی کو میں نے پکڑنا چاہا، مگر وہ ہر بار میرے ہاتھ کی زد سے باہر نکل جاتی۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرتا، وہ پھر سے اڑ جاتی، خلاؤں میں چکر کاٹتی اور پھر کسی پھول پر بیٹھ جاتی۔ آخر کار میں نے اسے پکڑ لیا، اور جیسے ہی اس کے ریشمی پر میرے ہاتھ میں آئے، وہ تتلی شبانہ بن گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ شبانہ کی لگن نے اس رات مجھے بہت تڑپایا۔ جاگنے پر میں سوچتا رہا، اسے کیا غم ہے، اسے کون سا دکھ ہے۔ پھر انتخابات کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ آخری دن ہم نے خوب خوشی منائی، دل بھر کے ہنگامہ کیا، شور مچایا، نعرے لگائے، مٹھائیاں بانٹی۔ چند لمحوں کی فتح کے جشن میں سب کچھ بھول گیا، شبانہ کے وجود کو، اس کے ملکوتی حسن کو اور اپنے عہد کو بھی۔ مجھے یاد نہیں رہا شبانہ کو اس روز میں نے کہیں دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ کچھ دن بعد 2-2.5 ماہ کی تھکن اتار کر میں بستر سے اٹھا تو ماں نے اطلاع دی، آج کہیں جانا نہیں، لڑکی والے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ماں کی بات کو واضح طور پہ سمجھنے کے باوجود حیرانی سے میں نے پوچھا، مجھے کیوں دیکھنے آ رہے ہیں؟ میں کیا چڑیا گھر سے لایا گیا ہوں؟ ماں میری بات پہ ہنس پڑی اور بناوٹی غصے سے بولی، ہاں تو چڑیا گھر سے لایا ہوا بندر ہی تو ہے تو، بس کہیں جانا نہیں۔ اس دن پھر میں باہر نہ نکلا اور ماں کے ساتھ بیٹھا مہمانوں کا انتظار کرتا رہا۔ شبانہ کا مدھ ماتا تصور میرے ساتھ رہا۔ میں نے سوچا مہمان چلے جائیں گے تو میں ماں کو سب بتا دوں گا۔ مہمان آئے، میں دانستہ ان کے سامنے سے گزرا اور پھر میں نے سنا وہ میری ماں سے میری تعریف کر رہے تھے۔ لڑکے کا قد تو ماشاءاللہ اچھا ہے۔ جواباً میری ماں میری خصوصیات گنوانے لگی۔ ویسے تو ہر ماں کو اپنا بچہ شہزادہ لگتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی بڑبھونجا شکل کا ہو، مگر ماں تو شاید دنیا کی نرالی چیز تھی۔
وہ اپنے بیٹے کو شاید عجائبات کی کوئی چیز سمجھتی تھی، تبھی تو میری تعریف میں قصیدہ خوانی کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میری وابستگی ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی سے تھی اور میں اس پارٹی میں ایک بہت اہم عہدے پر تھا، اس لیے مجھے نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہ تھا۔ اسی دوران مجھے آواز آئی، لڑکے کو بلوائیے تو بہن۔ یہ میری ہونے والی ساس کی آواز تھی۔ ماں نے مجھے پکارا تو میں سوچ میں پڑ گیا، اب میں کیا کروں؟ ماں مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں بلا جھجک نشست کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مؤدبانہ سلام کر کے میں نے اپنی نگاہیں اپنی ساس کے گورے چٹے چہرے پہ جما دی۔ ماں میری شکل و صورت کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں بچپن میں کس قدر خوبصورت تھا اور اب جو بھی مجھے دیکھتا ہے میرے مردانہ حسن اور وجاہت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ چندے آفتاب چندے ماہتاب دلہن ان کے عزیز پیارے بیٹے حسن کی دلہن بن کے آئے۔ اور جب مہمان مجھے دیکھ کر اور ناپسند کر کے چلے گئے تو ماں حیرت و استجاب میں ڈوب گئی۔ انہوں نے لڑکی والوں کو 100 صلاحاتیں سنا دی۔ میں نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں تسلی دی اور انہیں بتایا کہ ہر انسان کا معیار حسن جدا ہوتا ہے اور یہ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ ان کی نگاہیں میرے مردانہ حسن میری وجاہت کو دیکھ نہیں سکیں تو تم کیوں کڑتی ہو؟ لڑکیوں کی بھلا کیا کمی ہے؟ مگر میں نے ماں کو یہ نہیں بتایا کہ آنکھیں میں نے بدلی تھیں، وہ بھلا بہنگا داماد کیسے قبول کر لیتی۔ ماں غصے میں تھی، اس لیے میں نے شبانہ کا ذکر بھی نہیں کیا اور پھر کسی اور دن کا پروگرام بنا کر میں نے فی الحال ارادہ ملتوی کر دیا۔ شاید اسی سوچ بچار میں ہفتہ گزر گیا کہ مسز رب نواز سے کس طرح ذکر کروں۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کی اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ہمارے ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کی چیئر پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی شخصیت کی مالک بھی تھیں اور وہ ایک بہت خوشگوار اور دل افروز شام تھی۔ ہر طرف پھول کھلے تھے اور خوشبوئیں فضا میں بسی ہوئی تھیں۔ ہوا بھی غیر محسوس طریقے پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ چڑیاں پتہ نہیں کن جھاڑیوں میں چھپی چہک رہی تھی۔ مسز رب نواز مجھے دفتر میں داخل ہوتے دیکھ کر بہت خوشگوار انداز میں بولی، ارے اتنے دن کہاں چھپے رہے حسن تم؟ میں نے نادم ہوتے ہوئے کہا، جی بس دفتری مصروفیات میں پھنسا رہا، کئی دفعہ ادھر آنا چاہا، پھر سوچا آپ برا محسوس کریں گی۔ کیوں؟ میں کیوں برا مانتی؟ وہ حیرانی سے بولی، بس ایسے ہی میرا خیال تھا، میں نے بہانہ کیا۔ نہیں بھائی، فالتو بیٹھے غلط باتیں سوچنے لگے ہو، تمہیں چاہیے تھا دفتر میں آتے اور پارٹی کی آرگنائزیشن میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ بہت سے کام کرنے کو پڑے ہوئے ہیں اور سب لوگ ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں۔ کیا باقی لوگ بھی نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا اور میرا دل ہلکے ہلکے دھڑکنے لگا۔ ہاں، لوگ گھروں سے نکلنا ہی بھول گئے ہیں، ایک ایک آدمی کو پیغام بھیجنا پڑا ہے، مگر اس کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ مسز رب نواز شکایت کرنے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب شبانہ کا ذکر کیسے شروع کروں؟ ارے ہاں، تم نے سنا کچھ؟ وہ چائے پیالی میں ڈالتی ہوئی بولی۔ کیا کوئی نئی بات ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور میرے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پہ تیز ہو گئیں۔ وہ شہلا تھی نا؟ میں چونکا اور دل مایوسی سے بیٹھ گیا۔ شہلا نے شادی کر لی؟ یہ کون سی حیرت کی بات ہے مسز رب نواز؟ لڑکیاں شادی نہ کریں تو اور کیا کریں؟ میں ہنس پڑا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ بھائی بات صرف شادی کی نہیں ہے، پھر کاہے کی ہے بتا دیجئے۔ شہلا نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اپنے جیون ساتھی کا۔ وہ تھوڑا اداسی سے بولی۔ میں بھی تو سنوں۔ میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ بھائی محبت کی شادی کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ میرا تو خیال ہے محبت کے بغیر شادی کا تصور بھی بیکار ہے مسز رب نواز۔ میں نے موضوع کو اپنے مقصد کے قریب لاتے ہوئے کہا، حسن تم دراصل نا تجربہ کار ہو، نوجوان ہو بھی۔ عقل تو ہے، تجربہ عقل کے بغیر ناممکن ہے، میں نے بھی برجستہ جواب دیا۔ ہاں بیٹا، شاید تمہارا خیال درست ہو، مگر کسی بھی محبت کی شادی کا انجام میری نظر سے فی الحال اچھا نہیں گزرا۔ میں سوچنے لگا اب بات کو آگے کیسے بڑھاؤں کہ وہ پھر بولی، شبانہ کو جانتے ہو؟ میرا دل یک بارگی گویا اچھل کے حلق میں آ گیا۔ شبانہ، وہی سلونی سی لڑکی؟ میں نے تجاہل عارفانہ برتا گویا یوں ظاہر کرنا چاہتا تھا میں بہت بے نیاز ہوں۔ ہاں ہاں، وہی شبانہ، کیسی خوبصورت سی لڑکی ہے نا؟ اس کو کیا ہوا؟ میرا اضطراب بڑھنے لگا۔ اس کا شوہر شادی کے کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہاں اس نے پوری دنیا سے ٹکر لے کے اس سیاستدان سے شادی کی ہے، بڑے اچھے عہدے پہ ہے، ایم این اے ہے آج کل۔
बड़े चर्चे हैं उसके अखबारों में, खबरों में। आए दिन किसी ना किसी औरत के साथ उसका अफेयर भी आता है। लेकिन जब शबाना को उससे मोहब्बत हुई, गोया इसकी अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए। शबाना, शबाना का शोहर? मेरे जहन में सैकड़ों बम फट पड़े। मोहब्बत की शादी थी, खानदान भर की मुखालफत मोड़ लेकर की बेचारी ने शादी, मगर वो खबीस करप्ट ब्यूरोक्रेट साल के साल बच्चे पैदा करके उसे अब बेयारो मददगार छोड़ गया है। पता नहीं मिसेस रबनवाज क्या क्या बोलती रही, मुझे कुछ याद नहीं आया। भला शबाना की तब उम्र ही क्या थी? सिर्फ 16 साल। सेक्रेटरी लगी थी उसके दफ्तर में, और बस जो उसके जाल में फंसी तो आज तक फंसी हुई है। अब तो माशाल्लाह 20 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी है खैर से। लेकिन भाई शबाना हो या कोई भी, मैंने लव मैरिज का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। और अब ये शहला को पता नहीं क्या बनी। अच्छे खासे उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन देखो तो अपने से 15 साल छोटे लड़के से लव मैरिज करके बैठ गई। एक तो लव मैरिज और फिर ऐसी बेतुकी लव मैरिज। मिसेस रबनवाज मुसलसल बोले जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर दफ्तर से वापसी तक जैसे मेरा जहन किसी फैसले पे पहुंच गया था। घर आकर मैंने माँ से कहा, माँ मैं उनके घर से हुआ हूँ जो एक बार हमारे घर आए थे बड़ दिखावे को। और माँ ने मुझे इस तरह हैरत से देखा जैसे मैंने दुनिया के 8वें अजूबे का इंकशाफ कर दिया हो। माँ को मैं कैसे बताता? शबाना तो खुशबू है, और खुशबू भला कभी गिरफ्त में आई है? बस वो तो इंसान के दिल में सदा महकती रहती है। और मैं माँ को ये कैसे बताता कि शराब के पीछे जितना भी भागो वो शराब ही रहता है, कभी हाथ नहीं आता, सच नहीं होता। मोहब्बत की शादी का अंजाम जाने क्या होता होगा, लेकिन यकतरफा गलत वक्त पर गलत इंसान से मोहब्बत कितनी तकलीफ दे होती है, ये मैं आज समझ सकता था।